بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر پر وہ ڈنگ ہی ماریں گے۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں بے حس ہونا پڑتا ہے۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے ہم سے پہلے رب سے مدد مانگی تھی اور ہمارے رب نے اسے آپ کا پتہ دیا تھا۔ ہم جو بھی شدت سے سوچتے ہیں وہ آنکھوں سے بھی دکھائی دینے لگتا ہے، کانوں سے بھی سنائی دینے لگتا ہے، اور اس کی بو بھی آدمی سونگھ سکتا ہے۔ انسان جو کچھ چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے، تو قاصر پر نہیں قادر پر توکل کرے۔ وقت، طاقت، دولت اور جسم ہمیشہ ساتھ نہیں دیتے، لیکن اخلاق، سمجھداری، سنگت اور سچے رشتے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ بہترین وقت شروع ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب اللہ کے دیے گئے ہر غم کو قبول کر لیتے ہو اور عاجزی اختیار کر لیتے ہو، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہارا رخ بہترین راستوں کی طرف موڑنے والا ہے۔ کامیابی کی کہانیاں مت پڑھیں، ان سے آپ کو محض ایک پیغام میسر آئے گا۔ ناکامیوں کو پڑھا کریں، جن سے آپ کامیاب ہونے کا راز پائیں گے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ بعض اوقات کوئی شکست ایسی بھی ہوتی ہے جس کے دامن میں فتح سے زیادہ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، لیکن صرف وہی پھل جو کسی نے جلد بازی میں چھوڑ دیا۔ اچھا برا وقت گزر جاتا ہے، وقت کا کام ہے گزرنا۔ مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے، یاد رہتا ہے تو بس اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان۔ رشتے اور پودے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، لگا کر اگر بھول جاؤ گے تو دونوں ہی سوکھ جائیں گے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب لوگوں سے دور رہنا ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ اب لوگ رشتہ کم اور غرور زیادہ رکھتے ہیں۔ جس کے پاس کچھ جینے کی وجہ ہو وہ کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے۔ رویوں پر ہی پرکھے جاتے ہیں رشتے، آنکھوں کے سامنے تو سبھی وفادار ہوتے ہیں۔ ہار کر ڈر جانے سے بہتر ہے جیت کی کوششوں میں مر جانا۔ جدید انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے لوگ دوسروں کو آپ کے بارے میں 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا۔ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ معجزے تب ہی ہوتے ہیں جب تم اللہ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں۔
ہم پہ اترے ہیں حوصلے کمال کے، لوگ منتظر ہی رہے ہمارے زوال کے۔ شکر کرنا سیکھو نعمتوں کا، کیونکہ جو نعمتیں دیتا ہے وہ نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ جو عزت دیتا ہے وہ ذلت کا لباس بھی پہنا سکتا ہے۔ جو تخت پر بٹھاتا ہے وہ فرش پر بھی لا سکتا ہے۔ جیسے اپنے کپڑے کو گندا ہونے سے بچاتے ہو، ویسے ہی اس دل کو بھی نفرت، حسد اور غصے کی گندگی سے بچایا کرو۔ پرانے زمانے میں جب علم اتنا عام نہیں تھا تو جس بابے کے پاس علم ہوتا تھا اس کے پاس شفقت بھی ہوتی تھی، محبت بھی ہوتی تھی، آپ کے مشکل سوالوں کے جواب بھی ہوتے تھے، اور اگر جواب نہیں آتا تھا تو اس کے پاس وہ تھپکی ہوتی تھی جس سے سارے دکھ اور درد دور ہو جاتے تھے۔ لیکن اب اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں، قدر کریں ایسے لوگوں کی۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہراً کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے، تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ آپ کا اصلی مقابلہ صرف اپنے آپ سے ہے۔ اگر آج آپ خود کو بیتے کل سے بہتر پاتے ہیں تو یقین مانیے یہ آپ کی بہت بڑی جیت ہے۔ پہلے ہر اچھی بات کا مذاق بنتا ہے، پھر لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور آخر میں قبول کر لیتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے، باتوں سے مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہاری غلط بات پر واہ کرے۔ ہر سبق یاد کر کے بھی، سب کتابیں پڑھ کے بھی، زندگی امتحان اسی باب سے لیتی ہے جسے نظروں سے گزارا نہیں ہوتا۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے بھی روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ جس طرح بصارت کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ اس انسان کو غریب ہونے میں ذرا دیر نہیں لگتی جو حد سے زیادہ لاپرواہ ہو۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے اس پر بھی افسوس نہ کریں۔ اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی واپس کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی بھلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اسے سیکھے ہوئے سبق کے طور پر لیں اور آگے بڑھیں۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گنہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے۔ لوہے کو کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتی، صرف اس کا اپنا زنگ ہی تباہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کو کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتی، صرف آپ کی اپنی ذہنیت تباہ کر سکتی ہے۔ کچھ لوگ بادلوں کی طرح ہوتے ہیں، جب وہ غائب ہو جاتے ہیں تو دن روشن ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی موجودہ صورتحال آپ کی آخری منزل نہیں ہے، بہترین وقت آنا ابھی باقی ہے۔ ترازو میں ایک طرف والدین کے احسانات رکھ دیے جائیں تو دنیا کا کوئی اثاثہ ایسا نہیں جو پلڑے کو دوسری طرف جھکا سکے۔ یہ ایک ایسا قرض ہے جو کبھی اتارا نہیں جا سکتا۔